بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بیوی کے وہ 10 حقوق جن کو پورا کرنا شوہر کی ہر حال میں ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھا ہے۔ اپنی بیویوں کا صحیح بات پر ضرور ساتھ دیں۔ کبھی کسی کو ہمت نہ ہوگی کہ وہ آپ کی بیوی کو بے عزت کرے۔ اپنی بیوی کو پیار کی مار دیکھیں تو وہ آپ کی زندگی کو جنت بنا دے گی۔ اپنی بیوی کے خرچ کا باعزت بندوبست کریں۔ شوہر کی یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اس طریقے سے بیوی کو جیب خرچ دیا جائے کہ اسے اپنی جائز ضرورت کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے، اور اسے اختیار دے کہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہے خرچ کر سکے، اسے حساب نہ لیا جائے۔ اپنی بیوی کی بیماری میں اس کی مدد کرے اور اس کا ہاتھ بٹائے، اور اگر اپنی بیوی کے منہ میں اپنا ہاتھ کا لقمہ بھی ڈالے تو وہ صدقہ ہے۔ شوہر جو خود کھائے وہ اپنی بیوی کو بھی کھلائے، اس کے پہننے اور اوڑھنے کا انتظام کرے۔ بیوی کو اس کے میکے جانے سے نہ روکا جائے، کیونکہ یہ اس کا بنیادی حق ہے، اور اس طرح بیوی پر شک نہ کریں۔ بیوی کی چھوٹی موٹی غلطیوں پر فوراً اس پر غصہ نہ کریں، بلکہ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد تنہائی میں اپنی بیوی کو سمجھائیں۔ بچوں کو سامنے بیوی کو نہ ڈانٹیں اور نہ ہی سمجھائیں، کیونکہ اس سے بہت غلط اثر پڑتا ہے جو آنے والے وقت میں میاں اور بیوی دونوں کے لیے بیکار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت نے مرد کو بیوی کے مقابلے میں مضبوط انسان بنایا ہے، اور اسی لیے وہ گھر کا سربراہ بھی ہوتا ہے اور گھر کے سارے خرچے اور کام کاج وغیرہ کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، لیکن شوہر کے لیے صرف یہی ایک ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ بیوی کے کچھ ایسے حقوق بھی ہیں جو شوہر کو ادا کرنے چاہیے۔ اب میں آپ کو بیوی کے وہ 10 حقوق بتاتا ہوں جو آپ کی آنے والی زندگی میں آپ کو کامیاب بنا دیں گے۔ اگر آپ اپنی عورت کے یہ 10 حقوق پورے کریں گے تو آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ نمبر 1، ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھی اخلاق سے بات کریں۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر میں انداز گفتگو یعنی بات چیت کا ڈھنگ اچھا رکھیں۔ بیوی سے محبت سے بات کریں اور اسی کو اچھے اچھے نام سے پکاریں، اور ہمیشہ گھر کا ماحول خوشنما رکھیں، کیونکہ ایک اچھے مرد کی ایک خاص نشانی بھی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ نمبر 2، کسی کے سامنے اپنی بیوی کو کبھی بھی بے عزت نہ کریں۔ اکثر شوہر دوسروں کو دکھانے کے لیے اپنی بیوی کو غلام سمجھتے ہیں کہ ہماری بیوی غلام ہے، اور اس کو سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کے سامنے بھی بیوی کو بے عزت کرنے سے نہیں ہچکچاتے، اور شوہر کی ان ہچکچاہٹ اور شوہر کی انہی بے وقوفیوں کی وجہ سے بیوی کا کاموں کی طرح نرم دل ٹوٹ جاتا ہے، اور جب وہ غصے میں اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تو پھر شوہر اس سے شکایت کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کی بیوی بھی انسان ہے، اور اس کے جذبات اور احساسات آپ سے کہیں زیادہ ہیں۔ نمبر 3، اپنی بیوی کا ہر مرتبہ شکریہ ادا کریں۔ مرد حضرات اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ دن بھر کم از کم 3 مرتبہ بیوی کا شکریہ ضرور ادا کریں، کیونکہ آپ کی بیوی آپ کے گھر میں کام کرنے والی ہے، صرف ایک عورت ہی نہیں بلکہ آپ کی نسل کی نگہبان بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی عزت بھی ہے، جو دن رات آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہے، گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے، اور آپ کے ہر اچھے اور برے حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا کیجئے کہ جب آپ گھر سے باہر کام کرتے ہیں، جو عورت ہے وہ آپ کے گھر کے کام کرتی ہے اور آپ کی نسل کی حفاظت کرتی ہے، جس کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کریں، یعنی اس کی تعریف کریں۔ یہ بیوی کا سب سے اہم حق ہے کہ آپ اپنی بیوی کی تعریف کریں، کیونکہ شادی سے پہلے بیوی ماں باپ کے گھر اپنے گھر پر بہت پیار اور محبت کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے، اور پھر جب سب کچھ چھوڑ کر آپ سے نکاح کر کے آپ کی زندگی میں آتی ہے، اپنی زندگی کی ڈوریں آپ کے ہاتھ میں دے دیتی ہے، اور اسی طرح وہ آپ سے کہیں زیادہ امید رکھتی ہے کہ آپ اس کو اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کریں گی، اور اس بات کا خیال رکھیں گے اور اس کے جذبات اور احساسات کا بھی خیال رکھیں گے۔ نمبر 5، گھر کے کاموں میں بیوی کا ساتھ دیجیے۔ ویسے تو گھر کے کام کاج کی ذمہ داری بیویوں کی ہی ہوتی ہے، لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اس ذمہ داری میں اپنا حصہ ضرور ڈالے، تاکہ بیوی کے لیے تھوڑا بہت ہو سکے، کیونکہ یاد رکھیں کہ پہلے آپ ہیں، اور اللہ پاک نے بیوی کی صورت میں آپ کو ایک ساتھی دے دیا ہے، تو اسے کبھی بھی غلام نہ سمجھیں، کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے اور آپ کی عزت ہے۔ یقین مانیے کہ آپ تھوڑی سی کوشش کریں، اس کے لیے بہت بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ نمبر 6، اپنی بیوی کا مذاق اڑانا بند کریں۔ اکثر شوہر اپنی بیوی کا بلا وجہ مذاق اڑاتے رہتے ہیں، کبھی اس کے چہرے پر عیب نکالتے ہیں اور کبھی اس پہ موٹاپے پر طنز کرتے ہیں۔ وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی انہی طرح کی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک انسان ہے۔ شوہر کا چاہیے کہ وہ انہیں مذاق اڑانے والی باتوں کی وجہ سے بیوی کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے، اور پھر نہ اسے گھر صحیح طرح سے چل پاتا ہے، اور نہ ہی وہ بچوں کی صحیح طرح سے پرورش کر پاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ذمہ دار شوہر کبھی بھی اپنی بیوی کا مذاق نہیں اڑاتا، بلکہ ہمیشہ اپنی بیوی کی قدر کرتا ہے۔ نمبر 7، بیوی کی تربیت کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر بیوی کی رہنمائی کرے۔ اگر آپ کو اس کا کھانا پکانا پسند نہیں آتا تو اس کو سیکھنے کا وقت دیں، لیکن زندگی میں دینی تعلیم کے لیے خود اس کو آگے بڑھائیں اور اس کو سکھائیں،
क्योंकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है, और अगर माँ की गोद ही दीन की तालीमगाह बन जाए और दुनियावी तालीमकार वो जानती होगी तो वो बच्चों की बेहतरीन परवरिश कर सकेगी। 8, अपनी बीवी का ख्याल रखें, यानी अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसकी जिंदगी हर लिहाज से बेहतर गुजरे तो उसके लिए सबसे पहले अपनी बीवी को समझना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सबसे पहले तो वो अपनी बीवी की आदतों को समझे, उसकी ख्वाहिश को पूरा करे, और अगर उसे कोई परेशानी हो तो शोहर उसकी मदद करे और हमेशा इसकी फिक्र करे। याद रखें कि बीवी किसी का कोई ठिकाना नहीं होता जब उसको एहसास होता है कि उसका शोहर उसकी कितनी फिक्र करता है। नंबर 9, अपनी बीवी पर हाथ मत उठाएं। मर्द हजरात को चाहिए कि वो सबसे पहले तो अपने गुस्से पर काबू रखें और किसी भी सूरत में अपनी बीवी पर कभी हाथ ना उठाएं, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उसे भी तकलीफ होती है, मगर वो अपनी तकलीफ का इजहार नहीं करती। आप जरा खुद सोचिए कि कल जब आपकी बहन या बेटी के साथ उसका शोहर उसके साथ मारपीट करेगा, वो उससे लड़ाई झगड़े करेगा, तो आपको कैसा लगेगा? तो इस बात का आप जरूर ख्याल रखें, और अगर कभी भी ऐसी वैसी बात होती है तो आप खुद समझदारी के साथ इस मामले को संभाल लें, ताकि उसके दिल में आपके लिए इज्जत बनी रहे। नंबर 10, अपनी बीवी की हमेशा इज्जत करें। जिस तरह एक मर्द अपने आप पर फख्र करता है, इसी तरह एक औरत भी अपने आप पर फख्र करती है, और वो भी यही चाहती है कि उसकी भी इज्जत जरूर की जाए, और खास तौर पर उसकी इज्जत सबसे ज्यादा उसका शोहर करे, और वो दिल में अपने माँ बाप के बाद अपने शोहर की सबसे ज्यादा इज्जत करती है। अगर आप अच्छे शोहर की हैसियत से अपनी बीवी की इज्जत करेंगे तो वो हमेशा आपकी फर्माबरदार बीवी बनकर रहेगी। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी वो खास बातें जिनको अगर आप जिम्मेदारी के साथ पूरा करेंगे तो आपका अपनी बीवी के साथ ताल्लुक और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी बहुत सुकून से गुजरेगी, जो शोहर और बीवी के लिए कामयाबी का जरिया बनेगी, और आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी बेहतर बनेगा। अल्लाह ताला हमें बेहतर अमल करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।